أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الدر البہیہ فقہ کی کتاب ہے اور اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ آج اس کا 7واں باب ہم شروع کریں گے اور یہ باب ہے حیض اور نفاس کے بارے میں۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر بالغ عورت کو ہر مہینے میں چند مخصوص ایام میں آتا ہے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، اور یہ عورت کے بالغ ہونے کی علامت ہے، اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک خون ہوتا ہے وہ جو ولادت کی وجہ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں نفاس۔ اور ایک خون وہ ہوتا ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ہر مہینے حیض کے خون کے علاوہ کوئی دوسرا خون بھی آئے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اور ان تمام کا تعلق عورتوں سے ہے، حیض کا خون ہو یا نفاس کا ہو یا استحاضہ کا ہو، اس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ تو اس کے احکام و مسائل بہت ضروری ہیں، اس لیے اس پہ بھی باب قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام شوکانی فرماتے ہیں لم یأتی فی تقدیر اقلہ و اکثری ما تقوم بہ الحجہ، نہیں آئی حیض کے کم از کم ایام کی تحدید کے بارے میں اور حیض کے زیادہ سے زیادہ ایام کی تحدید کے بارے میں، ما تقوم بالحجہ، کو ایسی دلیل نہیں آئی جس کے ساتھ حجت قائم ہو، جو دلیل بن سکے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ حیض کم از کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں یا 15 دن ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، فقہا کے اقوال ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اقوال ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو بیان کیا امام شوکانی نے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کو حیض آیا صرف 1 دن، اب اگر وہ کسی خاص مسلک کی پابند ہے تو اس مسلک میں اس کو فتویٰ دیا جائے گا کہ اگرچہ تمہارا خون منقطع ہو چکا ہے، لیکن ہمارے مسلک میں حیض کے کم از کم ایام کتنے ہیں؟ مثال کے طور پہ 3، تو 3 دن تم ایسے ہی رہو گی، 3 دن کے بعد غسل کرنا، پھر نماز پڑھنا۔ اور ایسے ہی زیادہ سے زیادہ ایام کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی مسلک میں یہ فتویٰ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 10، تو وہ اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والی عورت سے مطالبہ کریں گے کہ تمہارے حیض کے خون کو آئے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں، 10 سے زیادہ دن نہیں آیا کرتا، اب بھی آ رہا ہے تو غسل کرو اور نمازیں شروع کر دو، کیونکہ یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ تو اس لیے امام شوکانی نے اس مسئلے کو واضح کیا اور بتایا شریعت نے کوئی تحدید بیان نہیں کی، نہ کم از کم ایام کی اور نہ زیادہ سے زیادہ ایام کی۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الطُّهْرُ، اسی طرح طہر کے ایام، ان کی بھی شریعت کی طرف سے کوئی تحدید نہیں ہے، نہ حیض کے ایام کی تحدید ہے، نہ طہر کے ایام کی تحدید ہے۔ طہر وہ ایام جو حیض کے علاوہ ہوتے ہیں، جن دنوں میں حیض کا خون نہیں آتا
عورت کے لحاظ سے ان ایام کو ایام طہر کہا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فذات العادت المتقررہ تعمل علیہا، ذات والی، ذات کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ والی، ذات العادہ عادت والی، المتقررہ ثابت شدہ عادت، ثابت شدہ روٹین۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض کا خون آتا ہے، ان میں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حیض آنے کے ایام ہر مہینے 5 ہیں اور ان کی تاریخیں یہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اسلامک مہینوں کے لحاظ سے عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے حیض کا خون آتا ہے 5 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک یا 12 تاریخ تک، اور ہر مہینے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہوگی عورت جس کی ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، اور وہ ثابت شدہ ہے، وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فذات العادت المتقررۃ تعمل علیہا، وہ عورت جو عادت والی ہے، روٹین والی ہے، اور روٹین بھی وہ المتقررہ جو ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، تعمل علیہا، وہ اس روٹین پہ، اس عادت پہ عمل کرے گی۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے گی؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ہر مہینے 6 دن حیض آتا ہے، تو وہ 6 دن ہی انتظار کرے گی، 7ویں دن غسل کر کے وہ نماز شروع کر دے گی، یہ مراد ہے ان کی۔ چنانچہ امام شوکانی اپنی ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں اذا كانت معتادة عارفة لوقتها وعددها، کہ اگر وہ ایسی عورت ہے جس کی ایک عادت ہے، کہ روٹین ہے، اور اپنے ایام کو، حیض کے ایام کو جانتی ہے، تو رجعت الى عادتها المعروفہ، تو وہ اپنی معروف روٹین کے مطابق عمل کرے گی۔ فَإِن جَاوَزَ عَادَتَهَا، اگر خون اس کی روٹین کو کراس کر جائے، رجعت الى التمييز بصفة الدم، تو پھر وہ غور کرے گی خون کے اوپر کہ یہ خون کیسا ہے، اس میں نشانیاں حیض کے خون کی ہیں یا استحاضہ کے خون کی ہیں۔ فرماتے ہیں امام صاحب ہماری اس کتاب دربہیہ میں کہ فذات العادت المتقررۃ تعمل علیہا، وہ عورت جس کی روٹین ہے، جو طے ہے، ثابت شدہ ہے، اسی کے اوپر عمل کرے گی۔ اور اس بارے میں احادیث بھی آئی ہیں، چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 306 306، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 333 333، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں امام روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، انہا قالت، کہ انہوں نے کہا کہ قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ بنت ابو حبیش نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ فاطمہ قریشی عورت ہیں، کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول سے کہ انی لا اطہر، میں خون سے پاک نہیں ہوتی، خون آتا ہی رہتا ہے، افادا الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دیا کروں؟ یعنی کہ میرے خون آنے کے ایام کوئی 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 7 نہیں ہے، مسلسل ہی آتا رہتا ہے، تو پھر کیا میں نماز نہ پڑھا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما ذلک عرق ولیس بالحیضہ، کہ یہ خون، یہ ایک رگ ہے، رگ جس کو کہتے ہیں عادل،
یہ عادل نامی رگ ہے، یہ اس کا خون ہے، یہ رگ پھٹنے کی وجہ سے خون آ رہا ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ تو اب اصول کیا ہے؟ فرمایا اصول یہ ہے کہ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، جب حیض کا خون آئے تو نماز ترک کر دو، نماز چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب حیض کے خون کے ایام ختم ہو جائیں، وہ دن چلے جائیں، فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، تو پھر اپنے آپ سے خون کو صاف کرو، وصلی، اور نماز شروع کر دو، نمازیں پڑھو۔ اس حدیث میں غسل کا تذکرہ نہیں آیا، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ حیض کے ایام ختم ہو جائیں تو غسل کرو اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نمازیں پڑھتی رہا کرو۔ تو غسل کا تذکرہ دیگر احادیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نمبر ہے 626، 626، اور اس میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ام حبیبہ کے بارے میں، ام حبیبہ بنت جاش ام حبیبہ بنت جاش، ان کو بھی خون آیا کرتا تھا، استحاضہ کا خون۔ تو آپ نے کہا تھا ان سے کہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب حیض کا خون ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، فَاغْتَسِلِي، تو پھر غسل کرو، وَصَلِّي، اور نمازیں شروع کر دو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ عورت جس کے حیض کے ایام طے شدہ ہیں، وہ ان ایام کے ختم ہو جانے کے بعد غسل کرے گی اور نمازیں شروع کر دے گی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَغَيْرُهَا تَرْجِعُ إِلَى الْقَرَائِنِ، اور دوسری عورت، اس کے علاوہ عورت، کس کے علاوہ؟ یہ عورت جس کو اپنے ایام معلوم ہیں، جس کو اپنی عادت کا پتہ ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی عورت ہے یعنی کہ جس کو اپنے ایام کا نہیں پتہ، ترجع الی القرائن، تو وہ رجوع کرے گی قرائن کی طرف، علامات کی طرف جائے گی، علامات سے اندازہ لگائے گی کہ خون کون سا ہے کون سا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں امام شوکانی فدم الحیض یتمیز عن غیرہ، چنانچہ حیض کا خون دوسرے خون سے شناخت ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یا دوسرا خون ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 304، 304۔ حدیث کی راوی ہیں فاطمہ بنت ابو حبیش، جن کا اوپر تذکرہ آیا ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش انہا کانت تستحاض، ان کو خون استحاضہ آتا تھا۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا کان دم الحیض، جب حیض کا خون ہو، فإنہ دم اسود یعرف، چنانچہ آپ نے بتایا کہ حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعرف، پہچانا جاتا ہے۔ علماء کرام نے حیض کے خون کی جو علامات لکھی ہیں، وہ پہلی علامت یہ ہے کہ شروع کے ایام میں یہ سیاہی مائل ہوتا ہے، بعد میں زردی مائل ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں سیاہی مائل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گاڑھا ہوتا ہے استحاضہ کے خون کے مقابلے میں۔ تیسرے نمبر پہ بدبو آتی ہے اس سے، جبکہ استحاضہ کے خون سے بدبو نہیں آتی۔ تو یہ تین بڑی علامات ہیں حیض کے خون کی۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں، بلکہ اب حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان دم الحیض، جب حیض کا خون ہو، فإنہ دم اسود یعرف، تو یہ سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ فإذا کان ذلک،
تو جب یہ والا خون ہو فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نمازیں پڑھنے سے دور رہو، نمازیں پڑھنے سے رک جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور جب ہو دوسرا خون، کون سا؟ استحاضہ کا، فَتَوَضَّئِي، تو وضو کرو، وَصَلِّي، اور نمازیں پڑھو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ یہ تو میں نے دلیل دے دی۔ اب امام شوکانی کا کلام، ان کی گفتگو، کہتے ہیں فدم الحید یتمیز عن غیرہ، حید کا خون دوسرے خون کے مقابلے میں شناخت ہو جاتا ہے۔ فتکون حائدا، چنانچہ عورت حائض ہوگی، حائضہ ہوگی، اذا رأت دم الحیدی، جب وہ حیض والا خون دیکھے، یعنی کہ اس کے اوپر حیض والے احکام لاگو ہوں گے جب وہ خون جس کو دیکھ رہی ہے وہ حیض والا ہو۔ ومستحاضۃً، اور عورت استحاضہ والی ہوگی، اذا رأت غیرہ، جب وہ حیض کے علاوہ کوئی اور خون دیکھے۔ وہی کالطاہرہ، اور یہ وہی، اور یہ کون؟ یہ عورت جو اس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے، یہ عورت کا طاہرہ، اس کے احکام اس عورت کی طرح ہوں گے جو خون سے پاک ہے، جس کو خون بالکل نہیں آ رہا، نہ حیض والا نہ استحاضہ والا۔ تو استحاضہ والی عورت جو ہے اس کا حکم حیض والی عورت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم اس عورت کا حکم ہے جس کو کوئی بھی خون فی الحال نہیں آ رہا، ان ایام میں نہیں آ رہا۔ وَتَغْسِلُ أَثَرَ الدَّمِ، یہ خون کے نشانات کو دھوئے گی۔ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ خون کے نشان کو دھوئے گی، اس کی دلیل ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر تھا 306 306، اور مسلم کی نمبر تھا 333۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فاطمہ سے کیا کہا تھا، فاطمہ بنت ابو حبیش سے، کہ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں، ان کا وقت جاتا رہے، فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، تو اپنے آپ سے دھو دو کس کو؟ خون کو۔ وَصَلِّي، تو یہاں پہ کون سے خون دھونے کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حیض والے خون کا نہیں، حیض والے خون کے لیے تو غسل کیا جا چکا، اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے بعد والے ایام کے، کہ استحاضہ کے خون کو دھونا ہے پہلے، پھر وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا ہے امام شوکانی نے، کہ وضو کرے گی کتنی نمازوں کے لیے؟ ہر نماز کے لیے۔ اس مسئلے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسی عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ غسل کرے گی۔ میں نے کچھ دیر پہلے ایک خاتون کا نام لیا تھا، ایک صحابیہ کا، ام حبیبہ۔ ام حبیبہ بنت جاش، یہ زینب بنت جاش کی بہن ہے۔ زینب بنت جاش کون ہے؟ ہماری ماں ام المؤمنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف۔ تو یہ جو ام حبیبہ ہے، ان کو بھی استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کیا ہے؟ وائف ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ یہ بھی ایک رشتہ داری ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ ہمزلف ہوئے۔ تو یہ جو ام حبیبہ تھیں، یہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں تو غسل کرنا ہے، اور یہ بھی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے کہ آپ نے کہا تھا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، جب حیض کا خون چلا جائے غسل کرو، نمازیں پڑھو۔ تو ان کی حدیث میں یہ آتا ہے صحیح سند کے ساتھ
کہ یہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ کون؟ ام حبیبہ۔ اس زمانے میں، آج کل تو پھر بھی غسل آسان ہے، ہماری عالی شان بلڈنگیں ہیں، بند واش روم ہیں، سردی سے بچا جا سکتا ہے، اور پانی کا بندوبست کرنا بھی آسان ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ عظیم خاتون آپ علیہ السلام کے زمانے میں عورت ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ عورتوں کے بال بھی آپ جانتے ہیں، عورتوں کے لیے غسل کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اب کیا ہر استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ جہاں تک تعلق ہے ام حبیبہ کا، تو یہ ان کا اپنا اختیار تھا، یہ ان کا اپنا اختیار تھا۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، لیکن شریعت کا یہ آرڈر نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو امام شوکانی نے اسی لیے کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یعنی کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہہ دیا ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پہلے اس بارے میں میں آپ کے سامنے علماء کرام کے اقوال رکھوں گا۔ حنفی مسلک کا فتویٰ یہ ہے، حنفی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے لیے نہیں، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ پھر وہ اس وضو سے نماز پڑھے گی جو چاہے۔ مثال کے طور پہ عصر کا وقت ہے تو عصر کے وقت وضو کرے گی، اور اس وضو کے ساتھ وہ عصر کی نماز بھی پڑھے گی، ظہر کی نماز جو اس کی رہ گئی تھی وہ بھی پڑھ لے گی، دو نمازیں ہو گئیں، اور سنتے بھی پڑھے گی، نفل بھی پڑھے گی، دیگر جو نمازیں پڑھ سکتی ہے وہ بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا پہلا قول، اور یہ حنفی علماء کرام کا ہے۔ دوسرا قول مالکی حضرات کا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو افضل ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ الا یہ کہ اس کا وضو کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے، ہوا نکل جائے، تو پھر تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، ورنہ خون استحاضہ کی وجہ سے اسے دوبارہ وضو کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، افضل ضرور ہے، مستحب ضرور ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مالکی۔ شافی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ایک فرض نماز سے زیادہ ایک وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، ایک وضو کے ساتھ ایک فرض نماز پڑھے گی بس، دوسری فرض نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو پہلے مثال میں نے دی تھی، اس مثال کے اعتبار سے ایک عورت نے وضو کیا عصر کی نماز کے لیے، اب اس کی ظہر کی نماز بھی رہتی ہے، تو وہ ان دو نمازوں میں سے ہر ایک کے لیے وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ کن کے نزدیک؟ شافعی حضرات کے نزدیک۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام شوکانی کن کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کرے گی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، میں ان کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، ان کا بھی فتویٰ یہی ہے، کہتے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، والحاصل
انه جاءت في هذا عدة روایات والحاصل انه جاءت في هذا عدة روایات كلها دالة على ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، کہ اس بارے میں کئی ایک روایات آئی ہیں، سب کی سب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ جو ہے، استحاضہ والی عورت جو ہے، وہ وضو کرے گی ہر نماز کے لیے۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَوَجْهُ ذَلِكَ، اس کا سبب کیا ہے؟ حدیث میں تو آ گیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انہا صاحبۃ حدث مستمر، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت، اس کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے، یعنی کہ جب بھی خون استحاضہ کا قطرہ نکلے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر نکلا پھر ٹوٹ گیا، پھر نکلا پھر ٹوٹ گیا۔ اب چونکہ وہ بیمار ہے تو شریعت نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، اس کو کہا ہے وضو کرو، نماز پڑھو، نماز کے دوران جو قطرے نکلیں گے ان کی وجہ سے نہ تمہارا وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی، لیکن نئی نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن باز کہتے ہیں یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو صورتحال اس آدمی کی ہے جس کی ہوا بار بار خارج ہوتی ہے، جس کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہر نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں جب حدیث نمبر 228 ذکر کرتے ہیں 228، تو اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں قال ہشام، کہ ہشام بن عروہ کہتے ہیں وقال ابی، میرے والد صاحب نے کہا، اور والد کون ہیں ان کے؟ عروہ بن زبیر، صحابی کے بیٹے ہیں۔ تو میرے والد صاحب اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر تو نے وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے، حتی یجیء ذلک الوقت، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، یعنی کہ حیض آنے کا وقت آ جائے۔ جب تک حیض نہیں آتا، استحاضہ کا خون ہے، تو نے نمازیں پڑھتے رہنا ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، اور اس بارے میں حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیں 298 298، کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا، ہر نماز کے لیے۔ اب ان دو میں سے راجح قول کون سا ہوگا؟ یہ دونوں قول ہی بڑے مضبوط ہیں۔ کون سا قول؟ ایک قول یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو، دوسرا قول یہ ہے کہ نماز کے وقت کے لیے وضو، نماز کے یعنی کہ زور کے وقت آپ نے وضو کیا اور آپ کو یاد آیا کہ میری تو فجر کی نماز رہتی ہے۔ آپ سے مراد یہاں پہ عورتیں ہیں، مرد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ مسائل عورتوں کی ہیں۔ اور آپ کو یاد آیا کہ میری تو فجر کی نماز رہتی ہے، تو اب چونکہ وقت وہی ہے تو اس وقت میں آپ فجر کی بھی پڑھ سکتی ہیں، زور کی بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ نمازیں جمع کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ آپ مسافر ہیں، تو عصر کی بھی پڑھ لیں گی آپ۔ اور جو قول کہتا ہے نہیں ہر نماز کے لیے وضو، تو اس کے لحاظ سے پھر ان تینوں نمازوں کے لیے 3 وضو کرنے پڑیں گے۔ اب ان میں سے کون سا راجح ہے؟ یہاں پہ راجح قرار دینا کافی مشکل ہے، کافی مشکل ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا یہاں پہ، بس دونوں اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔
شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جن کا موقف یہ ہے کہ ایک وضو کافی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے، اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں والحائض لا تصلی ولا تصوم، حیضہ عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزے رکھے گی. کیا دلیل ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 304 304، راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. قال، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فی فطر الی المصلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پہ یا عید الفطر کے موقع پہ عیدگاہ کی طرف آئے. فمر علی النساء، تو آپ عورتوں کے پاس سے گزرے، یعنی کہ مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس سے گزرے. فقال، تو آپ نے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خیرات کیا کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے تم دکھائی گئی ہو، مجھے تم عورتیں دکھائی گئی ہو کہ جہنم والوں میں سے تمہاری کیا ہے، اکثریت ہے. یہ کس موقع پہ؟ معراج کے موقع پہ. معراج کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں. فقلنا، جب اللہ کے رسول نے یہ کہا، یہ نصیحت کی اور وجہ یہ بیان کی کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے، تو عورتیں کہنے لگی وہ بھی میں یا رسول اللہ، کس لیے اللہ کے رسول عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی جہنم میں، وجہ کیا ہے؟ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن، اس لیے کہ تم لعن تان بہت کرتی ہو. کسی عورت کی دوسری عورت کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کیا بھیجتی ہے؟ لعنت بھیجتی ہے بڑی جلدی کے ساتھ. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ خامند کی ناشکری کرتی ہو. خامند بیگم بچوں کے لیے دھکے کھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور اپنے آرام کو نظر انداز کر دیتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، گرمی سردی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیگم بچوں کو خوش رکھے، ان کی خواہشات کو پورا کرے، ان کی حاجات کو پورا کرے. لیکن اگر کبھی اس میں کمی بیشی ہو گئی تو کیا کہتی ہیں عورتیں؟ تیرے گھر میں کبھی میں نے سکھ نہیں پایا، سکون نہیں پایا، آرام نہیں پایا، مجھے پتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے تمہارے ساتھ. تو اس وجہ سے فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم خامند کی ناشکری کرتی ہو. آپ اندازہ کریں عورتوں کی طرف سے ناشکری کا، کہ یہ حدیث سننے کے باوجود بھی کئی عورتیں ناشکری کرتی ہیں. یعنی کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی؟ یعنی کہ اب عورتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کے پیچھے جو گناہ ہوگا وہ کیا؟ خامند کی ناشکری کرنا. اس کے باوجود جائیں گی. عورت کو کیا نقصان ہوگا اگر بات بات پہ خامند کو کہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہماری وجہ سے گھر سے باہر رہتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہماری وجہ سے محنت کرتے ہیں، آپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کریں گی تو خامند کا شکر ادا کریں گی، دعائیں دیں گی تو اللہ بھی ان پہ راضی ہوگا. فرمایا ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، کہ خلاصہ یہ ہے جملے کا کہ دین کے لحاظ سے
مردوں سے پیچھے ہونے کے باوجود اور عقل کے اعتبار سے بھی مردوں سے پیچھے ہونے کے باوجود اے عورتوں تم اچھے بھلے مرد کی عقل کو کھا جاتی ہو، اس کی عقل کو لے جاتی ہو، یعنی کہ اس پہ غالب آ جاتی ہو، یعنی کہ اپنی باتوں سے منوا لیتی ہو۔ اچھا بھلا سمجھدار مرد جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے معاملات پہ بڑا کنٹرول ہے اور میں بڑا عقل مند ہوں، وہ بھی تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، وہ عورتیں کہنے لگیں وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے کیسے ناقص ہیں، کیسے مردوں سے کم ہیں؟ فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کے مطابق عورت کی شہادت، عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھی ہے؟ مالی معاملات میں واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، مالی معاملات میں 2 مرد چاہیے بطور گواہ۔ اگر آپ نے کیس کرنا ہے کہ فلاں آدمی نے میرا قرضہ دینا واپس نہیں کر رہا، یا میں نے اس کے پاس امانت رکھی تھی واپس نہیں کر رہا، مالی معاملے میں آپ کو 2 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر 2 گواہ مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں، تو عورت گواہی میں، شہادت دینے میں مرد کے مقابلے میں کیا ہوئی؟ آدھی ہوئی۔ یہ دلیل کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، کیا عظیم وہ عورتیں تھیں جن کو آپ نے قرآن کی دلیل دی کہ اللہ نے ایسا کیا تو مان گئی، واقعی اللہ نے ایسا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم پھر عقل کے لحاظ سے پیچھے ہیں۔ اور اگر وہاں پہ ہوتی عورتیں ہماری آج کی پڑھی لکھی، عورت مارچ والی عورتیں، پڑھی لکھی عورتیں ہوتی، انہوں نے کہنا تھا ہم نہیں مانتی قرآن کو، ہمیں سائنس کے لحاظ سے مطمئن کریں۔ نعوذ باللہ، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا دین چاہیے ہی نہیں جو یہ کہے کہ عورت عقل کے لحاظ سے مرد سے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر، وہ عورتیں آج کی عورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ صاحب فضیلت تھیں، مقام و مرتبہ کی حامل تھیں، علم والی تھیں، لیکن انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا، اس آیت کو قبول کیا اور کوئی تردد نہیں کیا۔ یہ وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جب یہ لبرل قسم کی عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، ان کو کیا ملے گا، بس یہ مردوں کو حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وہی خاوند پرانا۔ تو میں وہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اعتراض وہ عورتیں کرتی ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہی نہیں، جن کا جنت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور جن عورتوں نے جنت میں جانا ہے انہیں اعتراض ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا ایک ہی خامد ہو۔ دنیا میں بھی ہماری دینی بہنیں، دینی عورتیں، متقی پرہیزگار عورتیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرا خامد نہ دیکھنا پڑے، ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ ہمیں طلاق ہو یا ہمارا خان فوت ہو اور ہماری شادی کسی اور کے ساتھ ہو۔ حیا والی عورت تو بالکل پسند ہی نہیں کرتی۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ وہی خامد ملے گا، ٹھیک ہے وہی خامد ملے گا، لیکن وہاں پہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہوگا، شہزادوں کی طرح پیارا ہوگا، ہر طرح کے عیب سے پاک ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جنتی کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا۔ کوئی عورت خواہش تو کرے دوسرے خامن کی، کوئی نہیں کرے گی۔ اعتراض صرف ان کو ہے جن کا جنت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ تو ہم گفتگو کس بات پہ کر رہے تھے؟ یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں کیا ہے؟ آدھی ہے۔ یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، یہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ مقابلہ ہے مجموعی طور پہ، ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک عورت کوئی ایسی ہو جو کئی مردوں سے زیادہ عقل مند ہو،
سیدہ عائشہ کو لے لیں، ان کے بعد میں آنے والے سارے مرد مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بات ہو رہی ہے مجموعی طور پہ کہ مجموعی طور پہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کمزور ہیں، عقل کے لحاظ سے ناقص ہیں۔ اور شہادت میں یہی اصول چلے گا چاہے کوئی صحابیہ ہو، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں سمجھداری کے لحاظ سے، صاحب علم ہونے کے لحاظ سے میرے جیسے مرد، آپ جیسے مرد سیدہ عائشہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ چلیے، تو اسی طرح آج بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے ایسی جو کئی مردوں سے بہتر ہو عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ قلنا بلا، تو انہوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول، بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں فوراً مان گئی۔ قال، تو آپ نے کہا فذالک یا فذالکی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، فذالک من نقصان عقلہا، تو یہ ہے عورت کا عقل کے لحاظ سے مرد کے مقابلے میں کم ہونا۔ پھر کہا، آپ نے سوال کیا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نمازیں پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے؟ نہ نمازیں پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے، روزوں کی قضا بعد میں دیتی ہے لیکن نمازیں تو بالکل نہیں پڑھتی۔ قلنا بلا، ہم نے کہا بالکل۔ تو فرمایا فذالک من نقصان دینہا، یہ ہے عورت کا دین کے لحاظ سے مردوں کے مقابلے میں کیا ہونا؟ کم ہونا، ناقص ہونا۔ تو اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت نہ نمازیں پڑھے گی نہ روزے رکھے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَلَا تُوطَوْا حَتَّى تَغْتَسِلَ بَعْدَ الطُّهْرِ، اور عورت سے جماع نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے بعد الطہری، خون منقطع ہو جانے کے بعد۔ یعنی کہ حیض کے ایام میں تو عورت سے میاں بیوی والا خاص تعلق قائم نہیں ہو سکتا، لیکن حیض کا خون منقطع ہو جانے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لے، یہ مراد ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خون حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ بتا دیں، کہہ دیں کہ وہ تو گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس لیے حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ ان کا خون کیا ہو جائے؟ منقطع ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، خون منقطع ہو جانے کے بعد جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب آپ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 302 302 عن انس رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک سے روایت ہے، صحابی ہیں مشہور و معروف، ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت، کہ جب یہودیوں کے ہاں کسی عورت کو حیض کا خون آتا تو وہ اس کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے اور اس کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ایسی عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، گھر کے باہر کسی جھونپڑی وغیرہ میں رہتی تھی۔ فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے صحابہ کرام نے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، فانزل اللہ، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد، اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے اس کا خامند اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق قائم کر سکتا ہے سوائے جماع کے۔ یہاں پہ اس مسئلے کی وضاحت بھی مناسب ہوگی کہ اگر کوئی اپنی بیگم سے تعلق قائم کرتا ہے
اور وہ حیض کی حالت میں ہے تو اس کے ذمے کفارہ ہے، جرمانہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں کہ آپ نے کہا یہ تصدق بدینار، وہ صدقے کے طور پہ دے 1 دینار۔ 1 دینار کا وزن کیا ہوتا ہے جی سونے میں؟ اگر میں بھول نہیں رہا تو 4.25 گرام، 4.25 گرام سونا، تو کتنے پیسے بنے گی؟ ایک گرام کتنے کا آج کل؟ 20,000 کہہ لیں تو 20,000، تو یہ 4.25 گرام کتنے ہو گئے؟ تقریباً 90,000 ہو گئے۔ 90,000 روپیہ جرمانہ ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ جرمانہ بتاتا ہے کہ یہ کام کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ جتنا بڑا جرم ہے اسی لحاظ سے جرمانہ ہے۔ تو آپ نے کہا تصدقوا بدینار، 1 دینار صدقہ دے، او بنصف دینار، یا پھر آدھا دینار دے 45,000 روپیہ۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 264 ابن ماجہ میں ہے، وہاں پہ نمبر ہے 640 اچھا، اب حدیث میں آ گیا کہ پورا دینار دے یا آدھا دینار۔ دینار سونے کا سکہ ہے، تو اب یہ 1 دینار آدھا دینار یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بارے میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے ہمارے پاس، اس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، نمبر ہے 265 کہ اگر کوئی اپنی وائف سے جو کہ حیض کی حالت میں ہے تعلق قائم کرتا ہے حیض کی ابتدائی ایام میں، تو وہ 1 دینار صدقہ دے گا، یعنی کہ 90,000 روپیہ تقریباً۔ اور اگر وہ ہے کہ حیض کے آخری ایام میں، تو پھر وہ صدقہ کتنا دے گا؟ آدھا دینار۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَتَقْضِي الصِّيَامِ، حید والی عورت روزوں کی قضا دے گی۔ اس بارے میں بھی حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 321 مسلم میں بھی آئی ہے، نمبر ہے 335 حدیث روایت کرنے والی راویہ ہے معاذہ، وہ کہتی ہے میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو میں نے کہا ما بال الحائض، حید والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ تقضی الصوم، روزوں کی قضا دیتی ہے، رمضان کے روزے رہتے ہیں حیض کی وجہ سے بعد میں قضا دیتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ، اور نماز کی قضا نہیں دیتی۔ سوال بڑا اہم ہے، کیوں؟ اگر حدیث نہ ہوتی تو میری عقل بھی یہی کہتی ہے، شاید آپ کی بھی عقل یہی کہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے، روزوں کی اہمیت تو نماز کے معاملے میں کم ہے، تو نمازوں کی قضا دی جا رہی، روزوں کی نہیں دی جا رہی۔ تو یہ سوال کیا معاذہ نامی عورت نے سیدہ عائشہ سے، تو انہوں نے کہا احروریۃ انتی، اور کیا تو حروری ہے؟ کیا مطلب؟ خوارج کے ناموں میں سے ایک نام ہے خارجی لوگ۔ خارجی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر، اور سمجھتے ہیں کہ دین اسلام سے باہر ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے۔ مسلمان حکمرانوں کے خلاف تحریکیں چلانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی کئی اسلامی ممالک میں مسلمان حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والے، ہتھیار اٹھانے والے، بم دھماکے کرنے والے، فوج اور پولیس پہ بم دھماکے کرنے والے یہی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ غور کریں وہ کیوں مارتے ہیں مسلمان فوجیوں کو؟ یہ سوچتے کہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پولیس والوں کو کیوں مارتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ کافر ہیں۔ تو جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو گیا، تو اس لیے اس کو قتل کیا جائے، اس کو بم دھماکے میں اڑایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کیا تو حروری عورت ہے؟ تیرا تعلق خوارج سے ہے؟ کیا مطلب کہ یہ حروری ہوتے ہیں
جو احادیث کو قبول نہیں کرتے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آگے سے نہیں میں کوئی حلولی نہیں ہوں, میں خوارج میں سے نہیں ہوں, ولیکنی اصل میں تو بس ایک سوال کر رہی ہوں. سیدہ عائشہ نے کہا کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم عورتیں حیض کے خون کے مسئلے میں مبتلا تھیں, تو ہمیں کبھی نہیں کہا گیا ہم سے کہ نماز کی قضا دو, البتہ ہم سے یہ کہا جاتا تھا روزوں کی قضا دو. تو یہی شریعت ہے. تو یہ تھے حیض کے وہ مسائل جو ذکر کیا امام شوکانی نے. یہاں پہ ایک دو مسئلے میں ذکر کر دوں اس کے تعلق سے. نمبر 1, اگر کوئی عورت حیض کے خون سے فارغ ہو جاتی ہے, اب ظاہر ہے کہ اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے اور نمازیں شروع کرے, لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تیمم کرے اور نمازوں کا آغاز کرے. تیمم کے اوپر گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی ہے. تیمم کر لینے کے بعد وہ نمازیں شروع کرے گی تو اس کا خاوند بھی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے اگرچہ اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا, کیونکہ تیمم جو ہے وہ غسل کی جگہ لے گا. البتہ جب اس کو پانی مل جائے تو پھر اس پہ واجب ہوگا کہ کیا کرے؟ غسل کرے. دوسرا مسئلہ حیض کے تعلق سے, ایک عورت ہے اس کو حیض کا خون آتا ہے مثال کے طور پہ 6 دن 7 دن 8 دن, لیکن کیا ہوتا ہے کہ 3 دن آتا ہے, چوتھے دن نہیں آتا, پھر آتا ہے 5ویں دن یا 6ٹھے دن. تو یہ بیچ کا 1 دن 2 دن ان کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایام بھی حیض کے ایام شمار ہوں گے. یہ ایام بھی کون سے ایام شمار ہوں گے؟ حیض کے ایام شمار ہوں گے. تیسرے نمبر پہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حیض کے ایام میں کیا عورت اذکار کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. حیض کے ایام میں عورت اذکار کرے, صبح کے شام کے. کیا تلاوت کر سکتی ہے؟ جی ہاں, تلاوت بھی کر سکتی ہے, انشاءاللہ یہی صحیح موقف ہے. اب آپ اور ایک قدم آگے بڑھیں گے, آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ تو اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے. انشاءاللہ درست بات یہ ہے کہ عورت حیض کے ایام میں قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہے. ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو صحیح بھی ہو سند کے لحاظ سے اور صریح بھی ہو حکم پہ دلالت کرنے کے لحاظ سے, جس کا تقاضا یہ ہو کہ عورت حیض کے ایام میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی. کیا عورت قرآن کریم پڑھتے ہوئے دستانے پہنے گی؟ پہن لے تو اچھی بات ہے, لیکن نہ پہنے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا حیض کے ایام میں مسجد میں آ سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. حیض کے ایام میں مثال کے طور پہ مسجد میں آ کے مسجد میں کوئی درس ہوتا ہے, کوئی وہ تجوید کی کلاس لیتی ہے, ترجمہ قرآن کی کلاس لیتی ہے, پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے, تو کیا مسجد میں آ سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس بارے میں بھی صحیح موقف یہ ہے کہ وہ آ سکتی ہے, منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ تھے حیض سے تعلق رکھنے والے چند احکام و مسائل, اور یہ موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے, اس میں سوال ختم نہیں ہوں گے,
لیکن چند ایک مسائل کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احکام سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نفاس کا موضوع ہمارا باقی رہ گیا ہے، وہ اگرچہ مختصر ہے لیکن بہرحال آج وقت نہیں ہے، تو آئندہ انشاءاللہ درس میں نفاس کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، شاید حیض کے چند مسائل پہ بھی ساتھ ساتھ گفتگو ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔